بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم دوسرے پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس پارے میں بھی سورہ بقرہ ہی مسلسل چل رہی ہے اور اس کے اختتام تک سورہ بقرہ ہی جاری رہے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں اے پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر سب نشانیاں بھی پیش کرو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے۔ لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہوگے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا چاہیے۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اس لیے تم انہیں چھوڑو اور نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں چھوڑو اور سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی تم جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں
اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی وہ ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ بیت الحرام ہی کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تحویل قبلے کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت ہم نے بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے۔ ان میں سے البتہ جو توبہ کریں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں، تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ہی ملے گی۔ ایمان والو، انہیں فیصلہ کرنے دو، اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور پھر اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور زمین و آسمان کی نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
درا حال یہ کہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ ہی سے محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی ظاہر کر دیں جس طرح انہوں نے ہم سے آج بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ یوں اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا، اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ لوگوں، اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے گا، اور اس کی ترغیب دے گا کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ داداؤں نے نہ اپنی عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی راہ ہدایت پائی ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں تک ہم پہلے پارے کا چوتھا حصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اسی پارے کا دوسرا چوتھا حصہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔